مجھے رکھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. آپ کے نزدیک کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی اولاد آپ سے دور ہو گئی؟ پھر میں کیسے سمجھوں کہ یہ مکافاتی عمل ہے؟ جب اولاد باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے تو ایک باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان، آپ دیکھ رہے ہیں آئی لو جہلم سٹی. آج کی کہانی میرے ساتھ اس وقت محمد اشرف روہتاسی بابا جی موجود ہے، جن کی عمر 82 سال ہے. شاید الفاظ میں وہ ڈھونڈ کے نہ لا سکوں جو ان کے درد کو بیان کر سکیں یا ان کے حالات جو اس وقت ہیں ان کو بیان کر سکیں، لیکن یہ آج بھی ایک زندہ دل انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا کامل یقین دیکھ کر یقین جانیے گا کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا. انہوں نے اپنی ساری زندگی پردیس میں گزار دی، بچوں کے لیے، گھر بنانے کے لیے، اپنی شریک حیات کی خواہشات پوری کرنے کے لیے. آپ دیکھنے والے بھی جانتے ہوں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں کہ جن کے والدین باہر ہیں یا جنہوں نے اپنی زندگی پردیس میں گزاری ہے. اپنی زندگی انہوں نے عروج پہ گزاری ہے. جب یہ پردیس میں بھی تھے، پاکستان میں آتے تھے، جوانی میں یہ بہت اچھے گلوکار تھے، لوگ گاڑیوں میں لینے آیا کرتے تھے، اور آج حالات یہ ہیں کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اولاد نے گھر سے نکال دیا، بیوی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اس وقت یہ بے گھر ہیں. کبھی کسی دوست کے پاس رات گزار لیتے ہیں، کبھی کسی دوست کے پاس رات گزار لیتے ہیں، اور شاید کبھی کوئی ٹھکانہ ملتا ہی نہیں ہے رات گزارنے کو. ان کی کہانی کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان کا کہنا بقول ان کے کہ وہ منہ سے کوئی بات نکالتے تھے تو میں وہ پوری کرتا تھا. آج بھی یہ ان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، ان کے دھتکارے جانے کے باوجود بھی ان کی محبت ان سے اتنی ہے. انہوں نے کہا اس وقت بھی میرے پاس میری اولاد تھی اور آج بھی میرے پاس میری اولاد ہے، لیکن شاید وہ اولاد، وہ بد نصیب اولاد اپنے باپ کو کھو چکی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے. اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ یہ پینٹنگز جو ہیں بہت اچھی بنا لیتے ہیں، صوفہ جو ہے صوفہ سیٹ وغیرہ کا کام بہت اچھا کر لیتے ہیں، سنگنگ کر لیتے ہیں، کپڑے سلائی کر لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہنر جو ہیں ان کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے ان کی اولاد نے ان کی قدر نہیں کی. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ اپنی زندگی میں نے دیکھے ہیں، بہت سارے میں نے انٹرویوز کیے ہیں. انسان جو ہے جب تھوڑا سا بھی حالات سے تنگ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے. آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا؟ نہیں، میں اپنی زبان سے اپنے رب سے جو کچھ مانگا ہے اسے مجھے عطا کیا. میں نے شکوہ کبھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا فرمان ہے کہ سفید داڑھی والوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی شرم کرتی ہے. تو آپ کی اولاد جو ہے اس کو یہ شرم نہیں آئی؟ بالکل نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. آپ کے نزدیک کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی اولاد آپ سے دور ہو گئی؟ کہ غلط تربیت ماں کی ہوتی ہے، باپ کی نہیں. باپ کا صرف کام ہوتا ہے باہر سے روزی کما کے لا کے بچوں کے منہ میں ڈالے. گرمی ہے، سردی ہے، جن مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے وہ باپ کا کام ہے. گھر کا کنٹرول کرنا بیوی کا کام ہے. اب آپ کدھر رہتے ہیں اس وقت؟ میں اپنے یہ دوستوں کے پاس رہ رہا ہوں، جاننے والوں کے پاس. مجھے کوئی ٹھکانا نہیں ہے، مجھے رکھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر ہیں، اچھے خاصے کوٹھیاں ہیں جیلم میں، لیکن مجھے کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں، جب سعودیہ میں ریال کماتے تھے، پاکستان میں آ کے جب آپ ایونٹس وغیرہ پہ جاتے تھے سنگنگ کے، تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میری زندگی ایسی بھی ہو جائے گی؟ دیکھو نا، جب میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس وقت تو وہ بچے تھے، میں آ کے بھی یہاں محنت کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن میرے ذہن میں یہ کیسے بات آ سکتی تھی کہ یہ ضروری وفادار نکلیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی مقام پہ آ کے آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ کا کہیں کوئی قصور ہوا ہو یا آپ نے اس طرح سے نظر نہیں رکھی ان پہ، ایسا بھی ہے کچھ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میرا کردار بالکل ٹھیک ہے. میں نے اپنے والدین کی بہت عزت کی ہے. میں اپنے والدین کے نام کی حج کی ہیں، والدینوں کی قبریں پکی کرائی ہیں سمجھے. اب تک جب تک یہ میں معذور ہو گیا ہوں، میں بالکل ڈیوٹی ان کی صحیح دیتا رہا ہوں. پورے شہر میں میری ماں کو کوئی گلا دینے کے لیے نہیں آیا کہ اشرف کی نے غلط بات کی ہے سمجھے. پھر میں کیسے سمجھوں کہ یہ مکافاتی عمل ہے؟
ये तो कोई ज़रूरी नहीं है ये मुकाफात यही हो सकता है अल्लाह के किसी और कोई मुँह से खता हुई हो, लेकिन मैं नहीं समझ सका। देखें जी, इनका ये मानना है कि मैंने अपने वालिदैन की बहुत खिदमत की है। जैसे अक्सर दुनिया में ये मिसालें दी जाती हैं कि आज अपने वालिदैन की खिदमत करें, कल को आपकी औलाद भी आपके वफ़ादार होगी, आपकी खिदमतगार होगी। लेकिन ये जीती जागती मिसाल है। इंसान को अपने अमाल के हिसाब से भी देखना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए, नीयत साफ़ रखनी चाहिए, किसी की दिलाज़ारी ना करें। अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करें। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खल्क अल्लाह का कुंबा है। तो फिर अगर अल्लाह के किसी इंसान का आप दिल दुखाएंगे, उसकी तख्लीक के साथ किसी का दिल दुखाएंगे, तो मेरे ख़्याल में ये भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि शायद मुझसे ही कोई ऐसी ख़ता हुई है कि मेरा रब जो है मुझसे रूठ गया, लेकिन उसके बावजूद ये अपने रब से नाराज़ नहीं है। इनको पूरा कामिल यकीन है कि आज भी मैं अपनी मेहनत करके 82 साल की उम्र में मैं अपना रिज़्क कमा रहा हूँ, रिज़्क की तलाश में मैं निकलता हूँ और मेरा रब मुझे रिज़्क देता है। बाबा जी, कोई नसीहत करना चाहें देखने वालों को, जो जवान औलाद है उनको, जब औलाद बाप को घर से निकाल देती है तो एक बाप के दिल पे क्या गुजरती है, ये बताएंगे? जी, बाप बेचारा क्या कहेगा जी, बाप तो खामोशी इख्तियार कर अल्लाह को तवक्कुल रख के निकल जाएगा। उसके लिए मेरा रब जो है और बहुत कुछ सोचते हैं, उससे भी ज़्यादा उसे मुहैया करेगा। समझिए, अभी ऐसे लोग भी हैं, मैं घर से निकलता हूँ, समझे, वो जो खुद ब खुद अल्लाह ताला उनके दिल में डालता है, ये सड़क पार बाबा जी मैं करा देता हूँ। मैंने बोला मैं अपने कर लेता हूँ, बोले नहीं बस। और फिर मैं खामोश हो जाता इस वजह से कि मेरी वजह से, ये मेरी खिदमत करने से इसको कुछ सवाब मिलेगा, तो चलो ऐसे मैं बोलता ठीक है पार सड़क करा दो। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम देखने वालों का। मेरी गुजारिश सिर्फ आप लोगों से ही है, और स्पेशली मेरा ये मैसेज हमारे यंगस्टर्स के लिए। एक बाप तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिसने सारी ज़िंदगी परदेश में गुजारी अपनी औलाद के लिए। खुदारा मेरी इल्तमास आप लोगों से कि अपने वालिदैन की कदर कीजिए। ये बाबा जी, इनके वालिदैन जो है दुनिया से जा चुके हैं, उसके बावजूद इनका कहना है कि मैं अपनी ड्यूटी आज भी अपने वालिदैन के लिए दे रहा हूँ। तो जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं, प्लीज़ उनकी कदर कीजिए। माँ बाप आपका बहुत बड़ा सरमाया है, अल्लाह की नेमत है, इनकी दिल आज़ारी हरगिज़ मत कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।